السلام علیکم۔ انشاءاللہ سورہ انفال رکوع نمبر 3، اس میں جو مشقی سوالات ہیں اس کو آج ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد کا شامل حال، مدد کا ہونا، معیت کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ ایک اور دوسری دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک اور دعا بھی پڑھ جاتی ہے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جیسے کہ کہا گیا تھا کہ اس مشقی سوالات میں التمارین میں 2 سوالات اور 5 قرآنی آیات اس چیز سے متعلق، رکوع نمبر 3 سے متعلق 5 قرآنی آیات کے اجزاء ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ شر الدواب، بدترین جانور۔ شر، تو ہم جواب لکھیں گے شر الدواب سے مراد، اور پھر سب سے پہلے لکھیں گے شر الدواب سے مراد بدترین جانور۔ پہلے چھوٹی سی ہیڈنگ ڈالیں گے، شر الدواب سے مراد، شر الدواب سے مراد بدترین جانور۔ اس میں یہ بات لکھیں گے کہ جانوروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جانوروں کو پیدا کیا، 18,000 مخلوقات ہیں، اس میں انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی، بات کرنے کی صلاحیت اور عقل اور شعور، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اس سے نوازا ہے۔ مگر ایسے انسان جو حق کو نہ پہچانے، عقل اور شعور ہونے کے باوجود حق کو نہ پہچانے، اللہ کو نہ پہچانے، تمام چیزیں دیکھے لیکن پھر بھی اس کے بنانے والا کون ہے، اس کا خالق کون ہے، اس کی طرف اس کا دل جائے ہی نہیں، اس کی سوچ جائے ہی نہیں، تو انہیں بدترین جانور کہا گیا ہے۔ ایسے لوگ بدترین جانور ہیں، کفار اور منافقین اور مشرکین۔ سورۃ انفال میں کفار یعنی یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین کو بدترین جانور کہا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ عقل رکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے، اس لیے انہیں بدترین جانور کہا گیا ہے۔ تو یہ شر الدواب کے بارے میں کئی مرتبہ بورڈ کے پیپر میں آ چکا ہے، تو آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بدترین جانور کون سے؟ بدترین جانور کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی، یعنی کہ انسان، جانوروں کے مقابلے میں انسان، قوت گویائی عطا فرمائی، عقل شعور عطا فرمایا، سمجھ بوجھ عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے رب کو نہیں پہچانتے، حق کو نہیں پہچانتے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بدترین جانور کہا ہے۔ اور سورۃ انفال میں جتنے بھی کفار ہیں، یہود، نصارہ سے مراد عیسائی ہوتے ہیں، مشرکین اور منافقین، ان سب کو بدترین جانور کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ عقل رکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لے کے آتے، اس لیے شر الدواب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کہ سورۃ انفال کی آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ خیانت کے بارے میں آیا ہے، تو پہلے ہیڈنگ ڈالتے ہیں خیانت سے مراد۔ تو خیانت کے معنی ہیں دغا، دھوکہ، بے ایمانی، عہد شکنی۔ عہد شکنی مطلب وعدہ توڑنا، ایگریمنٹ جو ہے اس کو توڑ دینا۔ خیانت امانت کی ضد ہے، امانت اور جو خیانت جو ہے وہ اس کی ضد ہے۔ اور منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی جو ہے وہ 3 نشانیاں ہیں۔ اس میں ایک تو یہ بھی ہے، جب امانت اس کو دی جاتی ہے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے، بات میں جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ توڑ دیتا ہے۔ سورۃ انفال میں ارشاد پاک ہے، اللہ رب کا ارشاد ہے، اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اس آیت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے انحراف اور ان میں تبدیلی سے اجتناب کرنے کو حکم دیا گیا ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی جتنے بھی احکامات ہیں اس میں تبدیلی نہیں کرنی، اس میں کوئی انحراف نہیں کرنا، کمی زیادتی نہیں کرنی، اور ہو بہو اسی پر ایمان لے کے آنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔
تو یہ کہ بھائی اس میں آپ نے خیانت نہیں کرنی، اللہ اس کے رسول کی جو باتیں ہیں اس میں خیانت نہیں کرنی۔ اس کے بعد نمبر 2، دوسرے حصے میں آپس کے دنیاوی معاملات، انسان جو آپس میں ان کی جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، اس میں بھی دھوکہ دہی سے کام نہیں کرنا، کسی کو جو ہے وہ دغا نہیں دینا، عیشکنی نہیں کرنی، بے ایمانی نہیں کرنی اور خیانت نہیں کرنی کسی کے ساتھ آپس میں بھی۔ تو یہ 2 باتیں ہیں، ایک تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جو احکامات ہیں اس میں انحراف اور تبدیلی نہیں کرنی، اور دوسری جو آپس میں دنیاوی معاملات ہیں لین دین وغیرہ اس میں بھی دھوکہ دہی نہیں کرنی۔ اس کے بعد قرآنی آیات، پہلی قرآنی آیت جو ہے اس میں وَلَا تَكُونُوا، اور ان جیسا نہ ہونا، کالذین، جو جیسا کہ جو لوگ کہتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور اصل میں حقیقت میں انہوں نے نہیں سنا ہوتا۔ تو ترجمہ آسان ہے، اور ان لوگوں جیسا نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کا حکم سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ اگلی آیت، ان بے شک، شر بدترین، الدواب جانور، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الصم بہرے، البکم گونگے، الذین جو کہ لا نہیں، یعقلون عقل نہیں رکھتے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک خدا کے نزدیک بدترین جانور وہ ہے جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، الذین لا یعقلون اور جو کچھ نہیں سمجھتے۔ بے شک خدا کے نزدیک تمام جانوروں سے بدتر بہرے گونگے لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد آیت ہے وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ تعالی یحول حائل ہو جاتے ہیں، بین درمیان، المرء آدمی، وقلبہ ہی ضمیر یہ آدمی کی طرف جو ہے لوٹ رہی ہے، وقلبہ اور اس کے دل کے درمیان، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے درمیان، اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کا جو ترجمہ ہے وَاتَّقُوا اور ڈرو، فتنہ اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ جو کہ خاصہ خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں، لا تصیبن الذین انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں، منکم جو تم میں سے جس نے ظلم کیا ہے یا تم میں سے جو گنہگار لوگ ہیں، خصوصیت کے ساتھ انہی پر واقع نہ ہوگا۔ تو بہت آسان ترجمہ ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کا ترجمہ جو آخری اس میں آیت ہے، 5 آیات کا کے اجزاء کا تھا ترجمہ، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انما یہ کہ اموالکم آپ کا اموال، آپ کا مال، وَأَوْلَادُكُمْ اور آپ کی اولاد، فتنہ آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ، عِندَهُ اس کے نزدیک، بے شک کے معنی میں بھی آتا ہے انا یہ کہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس، اجر عظیم، بہت اجر ہے، ثواب ہے، عظیم بہت بڑا، بے شک اللہ کے نزدیک بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کا ترجمہ بنے گا اور خوب جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد سب آزمائش ہے، اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی تھی کہ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ الحمدللہ بورڈ کی کاپی چیک کرنے کا موقع ملتا ہے، ہر سال ہی ملتا ہے،
میٹرک کی اسلامیات کی کاپی اور فرسٹ ایئر کی، انٹر کی، بی کام اور بی اے کی. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ خاص طور پہ میٹرک والے اور انٹر والے یہ کام کرتے ہیں کہ ترجمہ کچھ اور پوچھا گیا ہے، لکھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں. ترجمہ اس کا پوچھا گیا ہے، یہ یاد کیا ہوا ہے، یہ لکھ دیتے ہیں. نہیں، آپ لوگوں کو اس لیے ایک ایک لفظ کو بتایا جا رہا ہے، پہلے آپ اس میں دیکھیں کیا پوچھا جا رہا ہے. جیسے یہ ہے وَعْلَمُوا، علم کے میں نے تو جاننا. دیکھو اس میں علم جان لو. اموال، مال کی بات آ رہی ہے. اولاد، اولاد کی باتیں آ رہی ہیں. اجر عظیم، بڑے ثواب اجر کی بات آ رہی ہے. ان اللہ، اللہ کے نزدیک. اس چیز کو دیکھنا ہے. اگر آپ کو لفظی ترجمہ آئے گا تو با محاورہ ترجمہ لکھ سکیں گے آپ. اگر لفظی ترجمہ ہی نہیں آئے گا، اس کو دھیان نہیں دیں گے اور آسان سمجھیں گے اور بالکل دھیان نہیں دیں گے اور دوسرے سبجیکٹ کو زیادہ دھیان دیں گے، اس کو بالکل نہیں دیں گے تو نقصان ہوگا. دیکھیں اس کے بھی 75 مارکس ہیں، 75 نمبر تو اس کے بھی ہیں. کچھ مضامین ایسے ہیں اس کے بھی 75 مارکس ہیں. تو اس لیے اس پہ بھی دھیان دینا ہے، محنت کرنی ہے تاکہ اس میں بھی آپ کی اچھی پرسنٹیج آ جائے. اگر آپ محنت کریں گے تو اس میں بھی آپ کی جو ہے نا 75 میں سے 68 69 مارکس آ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہے ان کے 70 مارکس بھی آتے ہیں. بہت زیادہ پرسنٹیج اس میں بڑھ جاتی ہے کیونکہ اگر آپ نے ترجمہ صحیح لکھا ہے پورے نمبر ملے. شارٹ کوسچن آنسر صحیح لکھے ہیں، اس میں 3 پوائنٹ صحیح لکھے ہیں، پورے نمبر اس میں نمبر کٹتے ہی نہیں ہیں، صرف لانگ میں تھوڑا بہت کٹتے ہیں. تو اس لیے اس چیز کو سمجھیں. اس میں 2 اور 5 جو ہے نا اس میں جو آیات تھیں ان کو سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد آج کے لیکچر میں ہم نے 2 سوالات، ایک خیانت کے بارے میں پڑھا. اس چیز کو یاد کریں کہ بھئی خیانت کے بارے میں کیا آیت آئی ہے. تھوڑا سا بتائیں گے خیانت کے معنی کیا ہیں. دغا، دھوکہ، بے ایمانی، عیش شکنی اور خیانت امان کی ضد ہے. اور منافق کی جو 3 نشانی بتائی گئی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی امانت میں جب اس کے بعد امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. اس کے بعد سورہ انفال میں کیا ارشاد ہے ایمان والو، اللہ اس کی رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو. اس آیت کے 2 حصے ہیں. ایک تو اللہ اس کے رسول کی جو احکامات ہیں اس میں نہ ہی انحراف کرنا ہے اور نہ ہی تبدیلی کرنی ہے، اور دوسرے حصے میں آپس کی جو دنیاوی معاملات ہیں، لین دین ہے، معاشرت ہے، اس میں بھی دھوکہ دہی سے کام نہیں کرنا. اس کے بعد شر الدواب، بدترین جانور کے بارے میں جو پوچھا گیا ہے اس کو بھی یاد کریں گے، سمجھیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ جو سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے لفظی ترجمہ، اس کو تھوڑا سمجھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو سورۃ انفال میں یا جو بھی مشقی سوال جو نا آیات آ رہی ہیں ان کو بھی ہم نے یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ اس میں کیا کیا باتیں ہیں، کیونکہ اگر اس کو جو ہے نا سمجھیں گے فائدہ ہوگا. میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ اس میں سے بھی خالی جگہوں میں آتا ہے الفاظ، میں نے اس کو بھی ہم سمجھیں گے، پڑھیں گے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو آپ لوگ انشاءاللہ جب ٹیسٹ ہوا کریں گے، ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اگر صحیح یاد کیا ہوگا تو ٹیسٹ وغیرہ بھی اچھے آپ دے پائیں گے. جو آپ نے یہاں پہ سنا ہے یہ نہیں کہ ابھی ایک ہفتے بعد جو ہے ہم نے اسلامیات کھولنی ہے، نہیں، روزانہ تھوڑا جو ہے نا اس کو اگر باقی سبجیکٹ کو جو ہے آپ آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، 40 منٹ دیتے ہیں تو اس کو 10 منٹ دیں، 5 منٹ دیں، کچھ نہ کچھ تو وقت دیں. اس کو پڑھیں، سمجھیں، یہ بھی سمجھنے والی چیز ہے. جو چیز آپ کو یاد ہو گئی ہے اس کو لکھیں، لکھ کے پھر دیکھیں کہ واقعی آپ نے جو لکھا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، جو آپ نے یاد کیا ہے وہ واقعی ایسا ہے نہیں ہے. اور یہ جو آپ کے پاس سلائڈس آ رہی ہیں، بہتر یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو نوٹس کی شکل میں اپنی کاپی میں لکھیں، یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی. آپ کو اسکول میں بھی آپ کو جو ہے کاپی میں کام کروایا جا رہا ہوگا، لیکن اگر آپ دیکھیں میری کوشش یہ تھی کہ اچھے سے اچھا آپ کو جو ہے نا کام کروائیں، جیسا کہ بورڈ میں پوچھا جاتا ہے اور جو ہمیں کی ملتی ہے سیم ویسے ہی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ 3 پوائنٹس میں جو ہے آپ کو
سمجھایا جائے، اور اسکول میں بھی اچھا ہی کام کروایا جاتا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ جو ہے ہم جو آپ کو پڑھا رہے ہیں یہ سیم ویسے ہی یاد کریں. اور جب بھی اسلامیات ہم پڑھتے ہیں، اسلامیات کا لیکچر جب شروع ہوتا ہے تو کوشش یہ ہو کہ اگر باوضو ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے. دیکھیں اگر وضو کے ساتھ اگر آپ سنیں گے زیادہ ثواب ملے گا، جیسا پڑھنے میں بھی ہوتا ہے. اگر باوضو میں پڑھوں گا، کوئی بھی پڑھے گا، ایک حرف پر ایک نیکی، بغیر وضو کے ایک حرف پر ایک نیکی مل رہی ہے. اور اگر وضو کر کے اگر ہم پڑھیں گے کوئی بھی ایک حرف تو ایک حرف پر 10 نیکی ملیں گی. اب جو ہم نے ایک آیات اس میں جو ہے نا رکوع نمبر 3 میں ہم نے جتنی بھی آیات پڑھی اور اس میں کتنے الفاظ تھے، کتنی نیکیاں بڑھ گئی. ایسے سننے کے بھی اگر ہم جو ہے صحیح طریقے سے باوضو ہو کر ادب سے بیٹھیں گے تو اللہ پاک عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے، اجر عطا فرمائیں گے. اس لیے باوضو ہو کر بیٹھے. اگر گھر سن رہی ہیں، لڑکے سن رہی ہیں تو سر پہ دوپٹہ ہو. بھائی اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، احادیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہیں، سر پہ دوپٹہ ہو، پردے میں جو ہے نا ہم اس کو سنیں، سر پہ پردہ ہو، دوپٹہ ہو ہمارا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.